حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ حد اذر کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے، دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ چھین رہا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت و رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ صالح شخص تھا، سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔